ہیبت خان ڈاکو نے اپنی خوفناک آواز کو نرم بناتے ہوئے فون میں کہا، ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی، میں سیٹھ فیاض بات کر رہا ہوں، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگے، سیٹھ صاحب میں شرافت علی بول رہا ہوں، مجھے آپ سے ہی کام ہے۔ شرافت علی؟ میں اس نام کے کسی آدمی کو تو نہیں جانتا۔ سیٹھ فیاض نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ کہنے لگے، جی میں ایک اخبار کا رپورٹر ہوں، آپ سے انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ آخر آپ اس شہر کے سب سے بڑے دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی تو ہیں، غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات اخبار میں شائع کریں۔ سیٹھ صاحب نے کہا، مگر بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہیبت خان ڈاکو کہنے لگا، جی بہت ضرورت ہے، بس آپ ملاقات کا وقت دیں، ویسے میں رات کے 9:30 بجے آسانی سے آ سکتا ہوں۔ آخر سیٹھ صاحب نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، کہنے لگے، اچھی بات ہے، آ جائیے گا۔ ہیبت خان نے فون کو ریسیور پر رکھ دیا اور پبلک فون بوتھ سے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وہ منہ ہی منہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت ہوشیار بنا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کوئی لوٹ کر دکھائی نہیں سکتا، آج میں اس کی تجوری پر ایسا ہاتھ صاف کروں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ ہیبت خان شہر کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، اس نے بڑے بڑے دولت مندوں کو لوٹا تھا اور ہر مرتبہ پولیس سے بچ نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ سیٹھ صاحب کے ہاں بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن سیٹھ فیاض کا پٹھان چوکیدار دنالی بندوق لیے چوکس تھا، اس لیے اس کی دال نہ گل سکی تھی۔ اب دوسری مرتبہ اس نے یہ چال چلی کہ ایک اخبار کا رپورٹر بن بیٹھا۔ 9 بجے وہ اپنے گھر سے نکلا، اس وقت اس کے جسم پر شریفانہ کپڑے تھے، ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی اور آنکھوں پر سنہری رنگ کا چشمہ۔ اس نے اپنی بڑی بڑی مونچھیں بھی صاف کر دی تھیں۔ اب اسے کوئی ہیبت خان ڈاکو کی حیثیت سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ ٹھیک 9:30 بجے وہ سیٹھ فیاض کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دنالی بندوق لیے پٹھان چوکیدار آج بھی دروازے پر موجود تھا۔ اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور قریب جا کر بولا، سیٹھ صاحب کو بتاؤ کہ شرافت علی رپورٹر آیا ہے۔ بہت اچھا، پٹھان نے کہا اور اندر چلا گیا۔ جلد ہی وہ واپس آیا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہیبت خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سیٹھ فیاض اپنے کمرے میں پلنگ پر نیم دراز تھے، اس کے سرہانے کے نزدیک ہی 8 فٹ لمبی لوہے کی تجوری نصب تھی۔ اسے دیکھ کر ہیبت خان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آئیے آئیے شرافت علی صاحب، تشریف رکھیے، سیٹھ فیاض نے قدرے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں یہاں تشریف رکھنے نہیں آیا، کام کرنے آیا ہوں، ہیبت خان نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ کیا آپ کھڑے کھڑے انٹرویو لیں گے؟ کیا مطلب؟ ہاں، میں پستول کے زور پر انٹرویو لیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب میں سے پستول نکال کر اس کی طرف تان لیا۔ سیٹھ صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جی میرا نام ہیبت خان ہے، ہیبت خان ڈاکو، مجھ سے بڑے بڑے کانپتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ ارے باپ رے! سیٹھ صاحب تھر تھر کانپنے لگے۔ سیٹھ صاحب، آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ اپنی تجوری کی چابی چپ چاپ میرے حوالے کر دیں۔ اگر آپ نے منہ سے ذرا بھی آواز نکالی تو میں گولی مار دوں گا، اور پھر چاہے میں پکڑا ہی جاؤں، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ چابی میرے حوالے کر دیں۔ بہت اچھا، سیٹھ صاحب نے کپ کپاتے ہوئے کہا اور تکیے کے نیچے چابی تلاش کرنے لگے۔ ہیبت خان کہنے لگے کہ تجوری خالی کرنے کے بعد میں آپ کو باندھ کر اور آپ کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر چلا جاؤں گا۔ آپ کے چوکیدار کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ اندر آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ وہ مجھے سلام کر کے مسکراتے ہوئے رخصت کرے گا، پھر جب اندر آئے گا تو آپ کو کھول دے گا۔ اس وقت تک آپ کو اپنے بستر پر بندھے رہنا ہوگا، جس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ سیٹھ صاحب نے تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے چابی ہیبت خان کی طرف بڑھا دی۔ اس نے چابی لی، ایک ہلکا سا قہقہا لگایا اور تجوری کے سوراخ میں چابی ڈال کر اسے گھما دیا۔ ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز آئی۔ ہیبت خان نے ہینڈل پکڑ کر کھینچا، دوسرے ہی لمحے وہ دھک سے رہ گیا، لیکن ابھی اسے حیران ہونے کا اچھی طرح موقع بھی نہ ملا تھا کہ ایک فائر ہوا اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔
तिजोरी में 2 पुलिस अफसर पिस्तौल हाथों में लिए बैठे हुए थे जो अब बाहर निकल रहे थे। उसके साथ ही गुस्ल खाने का दरवाजा खुला और उसमें से 3 कांस्टेबल निकले। उनके साथ एक चौथा आदमी भी था जिसके हाथ में एक नोटबुक और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इनसे मिलिए हैबत खान साहब, ये अखबार हकायक के रिपोर्टर हैं। आपका फोन मिलने के बाद मैंने हकायक के दफ्तर में फोन किया था क्योंकि मैं बहुत मुहताद आदमी हूँ। अखबार के दफ्तर से मुझे पता चला कि शराफत अली नाम के रिपोर्टर तो जरूर वहाँ काम करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए फोन हरगिज नहीं किया है। इसके बाद तो तुम समझ ही सकते हो कि मेरे लिए सब कुछ समझ जाना आसान था। चुनाचे अब शराफत अली साहिब आपसे इंटरव्यू लेंगे। सेठ साहब के अल्फाज हैबत खान के होश उड़ाने के लिए काफी थे। उसके साथ ही उन्होंने कहा, और फिर मैं अपने माल पर ज़कात देता हूँ और जिस माल पर हर साल ज़कात अदा की जाए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हैबत खान ने इधर उधर देखा, बचाव का कोई रास्ता ना था। उसे घेरे में लिया जा चुका था। वो खुद को बहुत बड़ा चालाक ख्याल करता था, लेकिन आज उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और अब हथकड़ियों का जोड़ा उसकी तरफ बढ़ रहा था। सोने चांदी के जेवरात की बजाय लोहे का जेवर उसको पहनाया जा चुका था। दोस्तों, सच कहते हैं कि जिस माल की ज़कात अदा की जाए उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो महफूज रहता है। आपके साथ भी इस तरह का कोई धोखा हो सकता है, लिहाजा किसी भी अनजान से मिलने से पहले तस्दीक ज़रूर कर लिया करें और एक बार सोच लिया करें कि अगले बंदे के साथ मिलना चाहिए या नहीं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और दूसरे लोगों को चौंकना करने के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।